یہ تاریخ کا وہ آخری دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ یو ایس نیوی کی بیس پر ایک قیامت برپا ہونے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بالکل بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر سورج نکلتے ہی آفیسرز کو ناشتہ سرو کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن کے کام پر لگ جاتا ہے۔ صبح کے ٹھیک 7:57 پر ڈورس ملر کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے۔ وہ سائرن جو کوئی بھی سیلر اپنی سروس میں بالکل بھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جیپنیز بامبر ایئر کرافٹ سے بھرا ہوا ہے۔ پلک جھپکتے ہی پوری نیول بیس پر جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کیونکہ جیپنیز ایئر کرافٹس نے چن چن کر امریکن شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا۔ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار کو سٹارٹ ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک سائیڈ پر جرمنی اور اٹلی تھے جبکہ دوسری سائیڈ پر برٹین، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی پارٹ نہیں تھا۔ امریکہ بالکل نیوٹرل تھا کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور ایشیا میں ہونے والی جنگ سے بالکل دور رکھنا چاہتا تھا۔ مگر ایک ملک ایسا تھا جو امریکہ کو بار بار ستائے جا رہا تھا اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پڑوس کے سبھی ملکوں پر دھڑا دھڑ قبضہ جما رہا تھا تاکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ پیسیفک اوشن میں ہی جاپان کے قریب فلیپینز، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برٹش کالونی تھی، انڈونیشیا نیدرلینڈ کی اور فلیپینز نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی کالونی تھی۔ ان ملکوں کو جاپان کا دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا اور ہٹلر برٹین اور امریکہ کا بہت بڑا دشمن تھا۔ جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، اس لیے اس کی ڈیمانڈ کا 80% آئل وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے اس کو چائنا میں اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو آئل ملے گا، اور جاپان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر وہ چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا سمجھتی کہ اس نے ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ دوسری جانب آئل تھا جس کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جانا تھا۔ جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنے فوجی واپس نہیں بلوائے گا، بلکہ اندر ہی اندر اس نے یہ پلان کیا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدرلینڈ کی کالونی تھی اور وہاں پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے فلیپینز پر قبضہ کیا جائے جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان کو یہ اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اگر اس نے فلیپینز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں ہی موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ جاپان کے پاس آئل ریزروز اب تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے اور ان کے پاس حملہ کرنے کے بغیر اور کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا، اور وہ حملہ فلیپینز پر نہیں ڈائریکٹ پرل ہاربر پر کیا جانا تھا جہاں سے امریکہ جوابی کارروائی کر سکتا تھا۔ جاپنیز ملٹری لیڈر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر ایک سرپرائز اٹیک کر کے پوری بیس کو ہی اڑا ڈالیں گے تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلیپینز پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ اس نے اپنی فلیٹ تیار کرنا شروع کر دی جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب میرینز، 30 ڈسٹروئرز اور حیران کن طور پر 414 بامبر ایئر کرافٹس تھے۔ ان ایئر کرافٹس کو 6 ایئر کرافٹس کیریئر کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب میرینز اور 390 ایئر کرافٹس تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو اس حملے کی انفارمیشن پہلے سے مل جائے۔
مگر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹس کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح 7:57 پہ 350 جاپانیز ایئر کرافٹس نے پرل ہاربر پر 2 الگ الگ گروپس میں حملہ کر دیا۔ امریکنز جو اس حملے سے بالکل لا علم تھے، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ جاپانیز ایئر کرافٹس کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی تھی۔ 45 منٹس تک یہ پرل ہاربر پر مسلسل حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یہ لگا کہ شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ٹھیک 10 منٹ بعد بومبر ایئر کرافٹس کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو گولے برسا کر تباہ کر دیا، اور 10 منٹوں تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس، 300 پلینز کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا گیا تھا۔ اسی دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن باورچی ڈورس ملر بھی تھا، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران ڈورس ملر کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا، ایک جاپانیز ٹوربیڈو میزائل ان کی شپ پر آ لگا، جس میں شپ کیپٹن سمیت بہت سے آفیسر زخمی ہو گئے۔ ڈورس ملر نے کئی زخمی آفیسرز کو سیف جگہ پر شفٹ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پر جا کر خود جاپانیز ایئر کرافٹ پر پلٹ کر وار کیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ کے ٹوٹل 6 جاپانیز طیارے مار گرائے تھے، جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹس کھوئے تھے۔ ڈورس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ ایوارڈ یو ایس نیوی کا سب سے بڑا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ حملہ آور ہونے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹس تو واپس چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل تک نہیں تھا۔ امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہاں تک کہ ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے 3 مہینے تک امریکہ اپنی نیول بیس کو ریسٹور کرنے میں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے کئی شپس حملے کے بعد شیلو واٹر میں ڈوبی تھی جو ریپیئر کے قابل بھی تھی۔ 4 مہینے بعد اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بمبوں کی برسات کر دی۔ امریکہ نے جاپان پر ایسے ہی حملہ کیا جیسے جاپان نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت ہی کمزور پڑ چکا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن پھر 6 اگست 1945 صبح کے 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز نے 4400 kg وزنی لٹل بوائے نامی بوم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا۔ ایگزیکٹ 43 سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا، جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا جس نے صرف ایک چٹکی میں ہی پورے ہیروشیما میں 80% سے بھی زیادہ بلڈنگز کو زمین بوس کر دیا تھا۔ جاپانیز ملٹری لیڈرز کے تو جیسے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ ابھی وہ اور کچھ سمجھتے کہ 3 دنوں کے بعد 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیئر بوم گرا دیا۔ یہ مارک 3 بوم تھا جس کا کوڈ نیم فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 kg وزنی اس بوم نے گرتے ہی پورے شہر کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا ڈالا۔ یہ وہ 2 نیوکلیئر بومز تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بومز تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملے میں 2,60,000 سے بھی زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس اٹیک کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔